وسلم تسلیما. پروردگار عالم سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے صاحب ایمان تم بھی درود بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو. صلوات. اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں درود کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں، اللہ نے ہمارے اوپر کئی چیزیں فرض کی ہیں اور کئی چیزوں کا حکم دیا ہے، جیسے نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور کئی عبادات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. مگر کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو، اللہ روزہ رکھتا ہے تم بھی روزہ رکھو. یہ ایک واحد عبادت ہے جس میں خود پروردگار عالم شامل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. وہ عبادت جو خود پروردگار عالم کر رہا ہو، اگر ہم اس عبادت کو کریں تو کتنی اہمیت و فضیلت ہوگی. اگر ہم درود و سلام پڑھیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. صلوات. شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے تو ان کو وہاں ایک عجیب و غریب سا فرشتہ نظر آیا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور 1000 ہاتھوں پر 1000 انگلیاں تھیں اور ہر انگلی پر 1000 پوریں تھیں. اب دیکھیے ہماری ایک انگلی پر کتنی پوریں ہیں. ہماری ایک انگلی پر 3 لائنز ہیں، ان کو پورے کہتے ہیں. ہماری ایک انگلی پر 3 پورے ہیں، مگر اس فرشتے کی 1000 پوریں تھیں اور وہ کچھ کاؤنٹنگ کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا حساب و کتاب کر رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا حضرت آدم کی خلقت سے لے کے آج تک جتنے بھی بارش کے قطرے زمین پر گرے ہیں میں ان سب کا حساب و کتاب رکھتا ہوں. میں یہ بتا سکتا ہوں کتنا پہاڑوں پر برسا، کتنا سمندر میں برسا اور کتنا زمین پر برسا. میرے پاس ایک ایک قطرے کا حساب و کتاب موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تم ہر چیز کا حساب و کتاب کر سکتے ہو. تو اس فرشتے نے کہا ہاں میں ہر چیز کا حساب کتاب کر سکتا ہوں سوائے ایک چیز کے. اب سوچئے انسانوں نے اتنی ترقی کر کے ایک کمپیوٹر بنایا جو کہ بہت بڑے بڑے حساب کر سکتا ہے، مگر اس فرشتے کے حساب سے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ فرشتہ اس سے ہزاروں دفعہ زیادہ حساب کر لیتا ہے. تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی جس کا وہ فرشتہ بھی نہیں حساب و کتاب کر سکتا. اس فرشتے نے کہا میں اس چیز کا حساب نہیں کر سکتا جب محمد والے محمد کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ میں گن نہیں سکتا. صلوات. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شہد کی مکھی آئی جو کہ ملکہ مکھی تھی. اس کے ساتھ دوسری مکھیاں بھی آئیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے جنگل کے باہر ایک چھتے میں بہت سارا شہد جمع کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس شہد کو چکھیے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کو بھیجا اور وہ شہد کی مکھی کے ساتھ شہد لینے چلے گئے. وہ شہد لے کے پھر واپس آ گئے. اس کے بعد پھر اب دیکھیے شہد کی مکھی بھی واپس آئی، کیونکہ جو ہوسٹ ہوتا ہے میزبان ہوتا ہے اس کو مہمانداری کے لیے مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے جب وہ کھانا کھائیں، اس لیے وہ واپس آ گئی.
تو پھر اس کے بعد سب شہد کھانا شروع ہو گئے. کھاتے کھاتے اصحاب کو خیال آیا کہ یہ جو پھول کا کڑوا رس ہوتا ہے، یہ ایک شہد اتنا میٹھا کیسے بن جاتا ہے، یہ مکھی کیسے اس کو اتنا میٹھا بنا دیتی ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، یہاں پہ شہد کی مکھی ہے نا، اسی سے پوچھو. تو شہد کی مکھی نے کہا حضرت آدم سے لے کے اور آج تک اور ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جب بھی شہد کی مکھی رس چوسنے نکلے گی اور رس چوسے گی تو محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجے گی، جس سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. حضرت آدم کی خلقت سے لے کر آج تک اور ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جب بھی وہ رس چوسے گی تو وہ رس میٹھا ہو جائے گا، کیونکہ وہ درود و سلام بھیج رہی ہے. سبحان اللہ. تو اس شہد کی مکھی نے یہ تو مسئلہ حل کر دیا کہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے، مگر یہ نہیں بتا کے گئی کہ اس میں یہ شہد جو شفا، اس کے اندر اتنی شفا ہے، یہ شفا یاب کیسے ہوتا ہے. ویسے اگر ہم درود پڑھیں، ہر وقت درود پڑھتے رہیں، اسی درود سے وہ شہد میٹھا ہو گیا تھا. اگر ہم چلتے بیٹھتے اٹھتے کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس میں کوئی بولنا نہ پڑے، اگر ہم ہر وقت درود پڑھتے رہیں تو بے شک ہماری زبان میٹھی ہو جائے گی، تو سب ہمیں پسند کریں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا اور محمد والے محمد بھی ہم سے خوش ہوں گے. سلام علیکم. اب شہد کی مکھی نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا کہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا کے گئی کہ شفا یاب کیسے ہوتا ہے. تو آج کل کے سائنٹسٹ نے بہت ریسرچ کی، اس کا پیٹ کاٹ ڈالا، اس کے انزائمز چیک کیے، مگر ان کو سب کچھ ایک عام مکھی کی طرح ملا، ایک اور نارمل فروٹ فلائی کی طرح. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ شفا آتی کہاں سے ہے. تو انہوں نے غور کیا، جب شہد کی مکھی اڑتی ہے تو ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے. انہوں نے اس آواز کو ریکارڈ کیا اور سلو موشن میں کیا، اتنا کیا کہ ہم سن سکیں. تو پھر پتہ چل گیا کہ کیوں اس شہد میں شفا آتی ہے، کیونکہ جیسے مکھی اڑتی جاتی تھی تو بے علین بے علین بے علین کہتی جاتی تھی. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی مولا علی کے ساتھ شہر سے باہر صحرا میں گئے، ہر طرف جنگل بیابان تھا، ہر جگہ ریت ہی ریت تھی، نہ کھانا تھا نہ پانی تھا. تو مولا ہاتھ سے اشارے کر کے آسمان پہ باتیں کرنے لگے. تو جب حضرت سلمان فارسی نے نظریں اٹھائیں تو ان کو کچھ نہ نظر آیا. تو انہوں نے پوچھا مولا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں. مولا نے جواب دیا، مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا. مولا کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ جنگلی پرندہ بالکل پالتو پرندے کی طرح آ کر ہاتھ پر بیٹھ گیا. اب حضرت سلمان فارسی نے سوچا کیا اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی اس صحرا میں، نہ یہاں پر کھانا ہے نہ پانی ہے. تو پھر انہوں نے مولا علی سے پوچھا مولا یہ کیسے اس کا گزر بسر یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. تو مولا علی نے کہا چلو اسی سے پوچھتے ہیں. مولا نے پوچھا
یہاں کیسے رہتے ہو؟ تمہیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی؟ تو اس پرندے نے جواب دیا، جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوں اور میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اور جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ اہل بیت جن کے دشمنوں پر لعنت کرنے سے پیاس بجھ جاتی ہے، جن پر درود و سلام بھیجنے سے پیٹ بھر جاتا ہے، انہی پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ میرے امام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے العطش العطش کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا تنہا رہ گئے، میدان کربلا میں آئے اور آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ یہ سننا ہی تھا کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ مولا سلام آخر کے لیے خیموں میں گئے۔ سب بیویوں نے مولا کو گھیر لیا۔ مولا نے سب کو سلام آخر کیا۔ بیویاں پوچھتی تھیں، مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ میرے مظلوم مولا نے جواب دیا، زینب یہ سارے یتیم اور بیویاں تمہارے حوالے۔ بیوی زینب نے تڑپ کے پوچھا، مولا مجھے کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ میرے مظلوم مولا نے جواب دیا، زینب تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ یہ کہہ کر مولا خیمے سے باہر نکلے۔ دائیں دیکھا نہ عباس ہیں، بائیں دیکھا نہ علی اکبر ہیں۔ مولا نے آواز بلند کی، آؤ علی اکبر اپنے بوڑھے باپ کو سوار کراؤ، آؤ عباس دیکھو بھائی تنہا رہ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی بی زینب خیمے سے باہر نکلی اور امام حسین علیہ السلام کو سوار کیا۔ مولا آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر زلجنا آگے نہ بڑھا۔ مولا نے زلجنا سے کہا، زلجنا مجھے پتا ہے تم صبح سے لاشیں لا لا کر تھک چکے ہو مگر یہ آخری زحمت ہے۔ زلجنا نے پیروں کو اشارہ کیا۔ جو دیکھا ایک 4 سالہ بچی زلجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، زلجنا میرے بابا کو نہ لے کر جا، آج صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ مولا نے بی بی سکینہ کو گود میں لیا، ان کو پیار کیا۔ بی بی سکینہ نے پوچھا، مولا سب کہہ رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں سکینہ یتیم ہو جائے گی، مولا اتنا بتاتے جائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ مولا نے بی بی سکینہ کے بال بکھرائے، گریبان چاک کیا، خاکِ کربلا سر پر ڈال کر کہا، سکینہ جب در چھنے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی، سکینہ جب تماچے لگے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی، سکینہ جب کرتے کا دامن جلے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ تو ہماری اس محنت کو امام زمانہ کے ذریعے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم پر اور تمام مومنین مومنات پر اور خصوصاً میرے والدین جدین پر رحم فرما، مومنین کے رزق میں اضافہ فرما۔ بار الہ تو ہم سب کو حقیقی محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ بی بی سکینہ کے واسطے سب بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے۔